من همزه ونفخه ونفثه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے اور ہم سب نے بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑے کا سامنا کرے اس حالت میں کہ یہ گندا ہو اور اس کو اس کی گندگی معلوم ہو تو وہ بھی برا جانتا ہے اور یہ بھی اچھا نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے دھلائی، گناہوں کی صفائی، یہ ایک زبردست قسم کا عمل ہے کہ اس سے ایک شخص پاک صاف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے، یہ خوش قسمت انسان ہوگا۔ اس کے لیے لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں، مختلف قسم کے اعمال ہیں جن کی جا بجا نشاندہی کی گئی ہے۔ آج ان خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کروں گا بتوفیق اللہ کہ جن کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ عرش کے حاملین فرشتے، اس کے ارد گرد اور جو فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بخش دے۔ اس کا معنی ہے کہ فرشتوں کی ان سے محبت ہے، ایمان والوں سے۔ تو ایمان محبت کی چیز ہے۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو تامے ہیں، رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن رب العالمین نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ایک ترتیب ہے اس کی۔ حاملین عرش خاص قسم کے فرشتے ہیں، وہ بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو ارد گرد ہیں ومن حولہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ دوسری جگہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو فرشتے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس کا معنی عام فرشتے بھی اللہ کے بندوں کے لیے استغفار اور خاص فرشتے بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود ایسے اعمال ہیں جن کی بجاوری سے انسان فرشتوں کی دعا، خاص کر ان کے استغفار کا مستحق بن جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف میں آنے والے لوگ ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اور فرشتے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلی صف۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اگر بعد میں آ جائیں تو ان کے لیے دوسری حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے خاص فرشتے جن کی اللہ تبارک و تعالی خود تعریف کرتا ہے، عزت مند ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے تو اس کی بجاوری کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم،
اللہ کے حکم کی نافرمانی سرتابی نہیں کرتے. فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اعلیٰ میامن الصفوف، جو صفوں کے دائیں طرف بیٹھتے ہیں. بائیں طرف والے ان کو بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، لیکن یہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق لوگ جو ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے یصلون علی میامن الصفوف، صفوں کے دائیں طرف جو لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. استغفار کی خصوصی دعا فرشتوں کی ہوتی ہے. استغفار یہ خصوصی دعا ہے، خصوصی. تیسرے قسم کے افراد وہ ہیں جو نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا کہ فرشتے ان کو دعا دیتے ہیں، ان الملائکۃ لتصلی علیہ ما دام فی مصلاہ ینتظر الصلاۃ. اس کے علماء کرام نے 2 معنی ذکر کیے ہیں کہ ایک وہ شخص جو نماز کا انتظار کر رہا ہے، یہ مستقل صفت ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے، مانا پہلے آ کر بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ کب نماز ہوگی. اور اگر یہ اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اسی جگہ تو یہ ایک اور قسم کا شخص ہے. نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، ہلتا نہیں ہے. ما لم یحدث یؤذی فیہ، جب تک کہ یہ بے وضو نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ دے. بے وضو ہونے سے بھی تکلیف ہوگی لوگوں کو، یا اس کا عام معنی ہے کہ عمومی طور پر کسی کو تکلیف نہ دے، تو اس شخص پر بھی، اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. اسی طرح بیمار کی عیادت ایک شخص کرتا ہے، تو یہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی مریض بیمار کی عیادت کرتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مسند احمد کی ہے، حسن درجے کی ہے، شیخ نے صحیح میں ذکر کی ہے کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں. 70,000 فرشتے، اور صبح سے شام تک. اگر شام کو یہ عیادت کرتا ہے کسی بیمار کی، تو شام سے صبح تک، یعنی مانا ساری رات یہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور 1 2 10 20 30 40 100 200 1000 2000 نہیں، 70,000 فرشتے، اور کرتے ہیں استغفار یعنی اس کے لیے بخشش کی دعا، تاکہ اس پاک صاف ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جائے. اور ایک وہ شخص جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، اس کے دیدار کے لیے جاتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ اللہ کی رضا شرط ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ ایک جگہ مقرر کیا، وہاں سے ایک شخص گزر رہا ہے، فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ، میرا ایک بھائی ہے، دوست ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کی ملاقات کے لیے، اس کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کیا اس کے تجھ پر کوئی احسانات ہیں انہیں، اس کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ کہتا نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں اس کی ملاقات اور دیدار کے لیے جا رہا ہوں. بھائیوں سے ملاقات، ان کا دیدار کرنا، اس کے لیے جانا، یہ عظیم عمل ہے. تو فرشتہ کہتے ہیں طبتا وطاب ممشاکا وتبوأت من الجنت منزلا، تو مبارک ہے، پاکیزہ آدمی ہے. طبتا، تیرا آنا مبارک ہو، پاکیزہ مبارک ہے، مقدس آنا ہے، مبارک آنا ہے، یہ تیری مشیت ممشاک. وتبوأت من الجنت منزلا، اور تو نے جنت میں اپنے لیے مکان تیار کر لیا. لوگ دنیا میں مکان کی تیاری کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مکان رہ جائیں گے، جتنے بھی ہو، جس قسم کا بھی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مکانات ہیں. سونے اور چاندی اور زمرد اور دیگر بہت زبردست قسم کی دھاتوں سے بنائے ہوئے عجیب قسم، اور پھر ختم
نہ ہونے والے ہیں، اس کو چھوڑ کر آپ جا نہیں سکوگے، کسی اور جگہ نہیں جانا ہے۔ پھر ایک شخص تھا، اس نے ایک کورنگی میں اس نے ایک بنگلہ بنایا۔ بنگلہ بنانے کے بعد اس میں سامان وامان شفٹ کیا، اور اس کی ساری ڈیکوریشن وغیرہ کرنے کے بعد اب کل اس نے مکمل شفٹ ہونا ہے، بیوی بچوں کو لے کر آیا گیا اس میں۔ عصر کے ٹائم یہ آیا، گھوم رہا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ لوگ دور دور سے اس بنگلے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک سگریٹ اس نے لگائی ہوئی ہے، ہاں کش کھینچ رہا ہے ادھر ادھر، چنگاری اڑی، کسی چیز پر لگی، اس سے آگ لگی، آگ لگنے کے بعد وہ آگ کو بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کے کپڑوں کو آگ لگی، آگ لگنے کے بعد یہ اتر رہا ہے ادھر ادھر۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ بھاگ رہا ہے، لوگوں نے کہا بھائی ٹھہر جاتا کہ ہم آپ پر پانی ڈالیں، وہ رک ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ اس کے سارے کپڑے آگ میں جلس گئے اور وہ جلس گیا۔ اسپتال لایا گیا، اگلے دن دوسرے مکان چلا گیا، اس مکان میں شفٹ نہیں ہو سکا، منتقل نہیں ہو سکا۔ یہ سارے کیا ہے؟ یہ چھوڑ کر جاؤ گے اور وہاں وہ مکان وہ آپ کا ہی ہے، اور وہ کتنی آسانی سے آپ کو ملتا ہے۔ دیکھو رب العالمین کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، آپ ایک بھائی کی ملاقات کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہو، بس رب العالمین آپ کو مکان دیتا ہے، تبوأت من الجنت منزلا۔ لیکن یہاں وہ دعا کا ذکر ہے کہ فرشتہ اس کو دعا دیتا ہے، کہتے مجھے اس سے محبت ہے، وہ کہتے احبک اللہ، اللہ تو اس سے محبت کرے۔ یہ اللہ کی محبت جس سرمایہ ہے، سرمایہ عظیم سرمایہ، اللہ کی محبت ہوگی جنت ملے گی، اللہ کی محبت ہوگی سعادتیں ہوں گی، اللہ کی محبت ہوگی اس کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی جہنم سے بچ جاؤ گے، رب العالمین تمہیں سکون قلب سے نوازے گا۔ رب العالمین کی محبت ہوگی، اللہ سکون دے گا۔ سکون یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لو علم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فيه لجادلونا علیہ بالسیوف، اگر یہ بادشاہوں کو پتہ چل جائے اور بادشاہوں کے جو بیٹے ہیں شہزادے کہ ہم کتنے سکون میں ہیں، کچھ ہوگا پاس نہیں ہوگا، کمی بیشی ہوگی، کیا ہوگا، لیکن جو سکون رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ما نحن فيه لجادلونا علیہ بالسیوف، یہ تلواریں اٹھا کر ہمارے خلاف لڑیں گے، ہم سے لڑیں گے کہ یہ کیا ہے یار۔ سکون اللہ دیتا ہے۔ یہ فرشتوں کی دعا، وہاں فرشتہ اس کو کہتے ہیں احبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے، تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد جاتا ہے۔ یہ زبردست عمل ہے، کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، یہ ایک اور عظیم عمل ہے کہ جس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دعا بظہر الغیب، جو آدمی کسی بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، یہ پیٹھ پیچھے کی فضیلت اس لیے بیان ہوئی ہے کہ سامنے بہت سارے لوگ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، آپ کی اچھائی بیان کر سکتے ہیں، یہ پیٹھ پیچھے جو ہے اس میں کمال ہے۔ اجتمعا علیہ و تفرقا علیہ، وہ 7 افراد جنہیں اللہ عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے، وہ 2 افراد ہیں کہ جو تفرقا علیہ اے علی الحب، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں علی الحب ہے، یہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے جدائی اللہ کے لیے نہیں، وہ مراد نہیں ہے، وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے۔ یہاں یہ کہ سامنے بھی محبت اللہ کے لیے، پیٹھ پیچھے بھی محبت، تفرقا علیہ، یہ ہا ضمیر حب کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے، پیٹھ پیچھے بھی محبت، سامنے پھر بھی محبت۔ تو پیٹھ پیچھے جو دعا ہے ظہر الغیب بے ظاہر الغیب، یہ اصل محبت کی نشانی ہے کہ محبت ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں، اور وہ خود اس کے 300 دوست تھے، رات کو اٹھ کر اللہ کا بندہ ایک ایک بھائی کا دوست کا نام لے کر اس کے لیے دعا کر کیا کرتا تھا۔ وہ بیوی نے کہا اللہ کے بندے تیرے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے یا نہیں، تو ساری رات لگا رہتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ فرشتہ کہتا ہے لقب آمین کہتا ہے، تو یہ اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں میرے لیے، کیونکہ فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اے آمین۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے لقب مثل، فرشتہ دعا بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو، یہ بھی دعا ہے۔ کسی بھی قسم کی دعا آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے مانگتے ہیں، وہ کسی پریشانی میں ہے، کسی معاملہ، کسی بھی مسئلے میں،
فرشتہ آپ کو دعا دیتا ہے. اور دو قسم کے فائدے، ایک تو وہ دعا جو آپ دے رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ فرشتے ہیں نا. فرشتے تو اللہ کے مقرب بندے ہیں. بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم. دیکھو رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. رب العالمین جنہیں کہتا ہے بل عباد مکرمون، یہ عزت والے لوگ ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے عزت دی گئی ہے. دنیا کی عزت کسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے چھن جائے، لیکن وہ عزت جو اللہ دے اس کو کون چھین سکتا ہے؟ کرام ہے یہ فرشتے. تو یہ فرشتے آپ کے لیے خصوصی دعائیں کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ کہ ایک شخص ہے جو کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے. وہ فرشتہ مقرر فرشتہ اس کو کہتا ہے آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ لقب مثل، تو جو کسی کے لیے دعا کر رہا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی دے، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو. اگر آپ کو ضرورت نہ بھی ہو لیکن برکت تو ہو جائے گی نا. آپ کے پاس مال بہت سارا ہے، مال آپ اور نہیں چاہتے ہو تو برکت ہو جائے گی. ہاں آپ کے پاس کوئی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، پھر بھی رب العالمین اس میں برکت دے گا، نہیں تو آپ کے درجات بلند کرے گا. ایک اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر. یقیناً اللہ رحم فرماتا ہے، ان اللہ یقیناً اللہ مہربانی کرتا ہے، اور اس کے فرشتے دعا مانگتے ہیں. کس کے لیے؟ علی معلم الناس، وہ جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے الخیر، خیر کی. خیر کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیر جو ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اسلام ہے، یہ قرآن ہے اور حدیث ہے. اس سے بڑا خیر نہیں ہے. لوگوں کو قرآن اور حدیث سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، ایمان سکھاتا ہے، اللہ کی محبت سکھاتا ہے، ان کی سوچ آخرت کی بناتا ہے، خیر سکھاتا ہے، خیر شر نہیں. تو جب لوگوں کو خیر سکھاتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے. تو اللہ بھی ایسے شخص پر رحم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ. اور فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ تعلیم الخیر یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا عمل ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ کوئی شخص اگر خیر سیکھنے کے لیے آتا ہے، مسجد آتا ہے، لیعلم خیرا او لیتعلم خیرا او لیعلمہ، تاکہ خیر سیکھے اور خیر سکھائے، تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ وہ حج اور عمرے کا اجر ملتا ہے. کام مقبول ہے نہیں. دیکھو آتا ہے صرف، دوسری جگہ کوئی جاتا ہے، اس کا حج قبول ہو یا نہ ہو، اس کا عمرہ قبول ہو یا نہ ہو، جا سکے نہ جا سکے، لیکن اس کو اللہ اس خیر کے سیکھنے کے لیے آتا ہے، سکھاتا ہے، تو اس کو او ہے صرف سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو بھی حج کا ثواب، اللہ کی رحمت، فرشتوں کی دعا سکھاتا ہے، تو اس کے لیے فرشتوں کی دعا خصوصی دعا. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اس کے اجر ہیں، وہ مسجد کے اندر 2 حلقے لگے ہوئے ہیں. ایک حلقہ ہے ذکر کا اور ایک حلقہ ہے تعلیم کا. میرے نبی آئے، ذکر ایک بہت بڑا عمل ہے، زبردست قسم کا عمل ہے. ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے والے افراد صرف رب العالمین انہیں معاف فرما دیتا ہے. فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، یلتمسون مجالس ذکر، جو ذکر سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. یہ بدعی ذکر نہیں مراد ہے، قرآن اور حدیث والا ذکر، دعائیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، اعمال ہیں، سکھاتے ہیں. فرشتے تلاش کرتے ہیں، ہاں یہاں آؤ بھائی، ادھر حلقہ ہے. فرشتے آتے ہیں ان کے قریب، رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، تفصیلی طویل حدیث ہے، کیا چاہتے ہیں؟ جنت دیکھیے نہیں؟ اگر دیکھ لیتے تو کتنا بہت بڑا سوال کر، بہت شاعت ہوتی ان کی. کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ جہنم سے. جہنم دیکھی ان لوگوں نے؟ کہا نہیں. کہا اگر دیکھ لیتے کتنی پناہ مانگتے پھر؟ ہوتے ہوتے رب العالمین فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا. فرشتہ کہتا ہے ان کے ساتھ کوئی شخص ویسے آ کر بیٹھ گیا تھا، ویسے آ کر بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی میں نے بخش دیا. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا شخص یہ بھی لا یشقا،
شقی نہیں ہوتا، یہ سعادت مند ہوتا ہے، عظیم عمل ہے۔ قتال فی سبیل اللہ من انفاق الذهب والفضة وغیرہ وغیرہ سے عظیم عمل بلند یہ ذکر ہے، لیکن ذکر کا حلقہ موجود ہے اور میرا نبی ذکر کا حلقہ چھوڑ کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اس کا معنی ہے کہ تعلیم کا حلقہ، تعلیم الخیر، یہ ذکر سے بھی بڑھ کر، تو سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر، تو قتال فی سبیل اللہ کہ تم دشمن کی گردنیں کاٹو وہ تمہاری کاٹے، عرفہ ازکا عظیم قسم کے اعمال سے بہتر یہ تعلیم ہے۔ اس لیے تو فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں نا، فرشتے دعا دیتا ہے اعلی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے۔ تھوڑا بھی آدمی خیر سکھائے، کسی بھی جگہ سکھائے، تھوڑے لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو موقع ملے، آپ نے خیر سیکھا، اس کو ریکارڈ کیا، پھیلا دیا، آپ بھی معلم الناس، یہ آپ سکھا رہے ہوئے، سیکھ لی باتیں آپ نے کسی اور کو سکھائی، گھر میں سکھائی، ایسے افراد تیار کیے جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے زبردست قسم کا، واللہ بہت عظیم۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے ان لوگوں پر اللہ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں، استغفار کی دعا، وہ لوگ ان لوگوں کے جو سحری کہتے ہیں، تو سحری کہنا تو اپنی جگہ ہے، وہ ہے ضرورت ہے، یہ مقصد ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتے دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ اور 10واں وہ شخص ہے کہ جو رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے، اللہ اکبر، باوضو ہو کر سوتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا رات بھر اس کے ساتھ فرشتہ رہتا ہے۔ دیکھو اس کی دو فضیلتیں ہیں، رات بھر فرشتہ رہے گا تو شیطان کہاں سے آئے گا، فلاں نے ڈرا دیا، اس طرح کے خواب آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ساری چیزیں ختم۔ وضو پر کون سا ٹائم لگے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جو پاک صاف ہو کر سوتا ہے، باوضو سوتا ہے، 2 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لگ جائے، باوضو ہو کر سونے والا، میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ رات بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ یہاں بھی ایک بات ہے، یہ فرشتوں کی دعا میں استغفار، قرآن مجید نے استغفار، انبیاء کرام کی دعوت سورۃ ہود میں استغفار، یستغفرون للذین آمنوا، یہ استغفار یہ عظیم عمل ہے، پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے جانا۔ اس لیے تو صحابی رسول ایمان لانے والا جب بیعت کرتا ہے ہاتھ کھینچتا ہے، ہاں یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسلام تو لا رہا ہوں، گناہ معاف ہوں گے یا نہیں؟ میں نے ایک گناہ کیا، ایک دوسرا صحابی کہتے میں نے ایک گناہ کیا، میں سفر سے آیا، بچی میری ہوئی تھی گھر پہ، میں نے اس کو زندہ درگور کیا، حالانکہ وہ میرے ساتھ اس گڈھے میں پاؤں اور ہاتھ جو ہے نا، اور نام بھی لے رہی تھی، جس طرح چھوٹی بچیاں ابو کہتی ہیں نا، اس طرح اب کہا میں نے اس کو زندہ مٹی کے اندر درگور کیا اپنے سامنے زندہ، میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ میرا نبی رونے لگا۔ آپ نے فرمایا اسلام گناہ کی معافی کے لیے ہے۔ دوسرے صحابی کو کہا اما علمت ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام تجھے علم نہیں، اسلام تو پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے نا، اسلام تو ایک ایسا دین ہے جاہلیت کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور جاہلیت کی نیکیاں جو ہے نا اس کا ثمرہ اللہ دیتا ہے۔ اس اسلام قبول کرنے کے بعد طبرانی کی روایت ہے، صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں ان کی تلاش میں نکلا، جنگل سے اس طرف گیا، تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر وہاں ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے پاس میرے اونٹ پائے گئے، میں نے اس کو کہا یہ میرے اونٹ ہے، اس نے کہا لے جاؤ، ہم کوئی لے کر تو نہیں آئے، خود چلتے چلتے اس طرف نکل آئے ہیں۔ پھر اتنے میں اس نے بچے کے رونے کی آواز آئی، جب آواز آئی تو اس نے وہاں کسی کو کہا کہ معلوم کرو کہ بچی پیدا ہوئی یا بچہ، وہ چلا گیا۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو کہا حضرت اگر بچی ہوئی تو کیا ہوگا، کیا کرو گے، اگر بچہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اگر بچہ ہوا تو قبیلے کا اور میرا نام روشن کرے گا، اگر بچی ہوئی تو میں اس کو ابھی زندہ درگور کر دوں گا، میں داماد کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا سکتا کہ میری بیٹی جو میرے داماد کے ساتھ رہے۔ یہ ان کی جاہلیت تھی،
ادھر سے وہ شخص آیا تو اس نے کہا کہ بچی پیدا ہوئی ہے. تو اس نے یہ کہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ حضرت یہ بچی آپ مجھے دے دو. تو اس نے کہا تم مجھے کیا دو گے؟ کہنے لگا میرے 2 اونٹ جو آپ کے پاس چرتے ہوئے آئے ہیں یہ آپ کے ہو گئے. اس نے کہا نہیں یہ جو اونٹ آپ کے پاس ہے نا تیسرا یہ بھی دو گے تب دوں گا. اس نے کہا چلو یہ بھی لیکن ایسا میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ میں چلا جاؤں گھر پہنچ جاؤں یہ تیسرا اونٹ بھی دے دوں گا اس کو. کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا. بچی لے آیا 3 اونٹ دے کر. کہتے ہیں مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا. نیکی کا بھی ایک چسکا ہوتا ہے. نیکی کا چسکا لگا. اب دیکھتا جس قبیلے کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا میں وہاں جاتا اور اونٹ دیتا. کہیں 1 کہیں 2 کہیں 3 کہیں زیادہ کہیں کم. 360 بچیاں میں نے زندہ درگور ہونے سے بچائی ہیں اور میرے پاس ہیں اب بھی 360 بچیاں پل رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. شدید سخت روئے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ دیکھو اس کا اللہ نے آپ کو سنبھال دیا ہے پل دیا اس لیے تو اسلام لے آیا نا. یعنی اسلام ایک ایسا دین ہے جو جاہلیت کی نیکیاں اس کو بھی ضائع نہیں کرتا اور جاہلیت کے گناہوں کو ختم کرتا ہے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے آخرت کے کمانے کے لیے ہے. یہ ایسی نہ گزر جائے. بہت جلد ہم اللہ کا سامنا کرنے والے ہیں. تو فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ بھی اختیار کیجئے 10 طریقوں میں سے. انشاءاللہ اگر ہم فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے گناہ بخش دیے گئے تو پھر اور کیا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہمیں فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.